اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بیان فرمائی کہ جب قیامت قریب ہوگی تو فتنوں کا دور دورہ ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے فتنوں کا ظہور ہوگا، فتنے ایسے ظاہر ہوں گے جیسے کالی رات میں جب کالے کالے بادل چھا جاتے ہیں تو کیسے زوردار بارش برستی ہے، ایک قطرے کے بعد دوسرا قطرہ کیسے مسلسل برستا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا غیبدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیسے کالی گھٹاؤں کے چھانے کے بعد مسلسل بارش گرتی ہے، ایک قطرے کے بعد دوسرا قطرہ گرتا ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایسے ہی فتنوں کا ظہور ہوگا، یعنی ایک فتنے کے بعد دوسرا فتنہ، دوسرے فتنے کے بعد تیسرا فتنہ، یعنی فتنے ہوتے ہی جائیں گے، فتنوں کی روک تھام نہ ہو سکے گی۔ ایسے وقت میں جو اپنے ایمان کو بچا لے وہ کامیاب ہے، جو اپنے ایمان کو محفوظ کر لے وہ کامیاب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا قیامت کے قریب فتنوں کو دیکھ کر کے شریف لوگ ایمان والے قبروں کے قریب بیٹھ کر یہ تمنا کریں گے کہ کاش اس قبر میں اس مردے کی جگہ میں ہوتا تاکہ میرا ایمان محفوظ ہو جاتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، انسان نماز پڑھے گا، انسان روزے رکھے گا، انسان حج کرے گا، انسان زکوٰۃ دے گا، لیکن اللہ اکبر اگر اس کے پاس ایمان نہ رہا، اس کا ایمان سلامت نہ رہا تو آپ مجھے بتائیں اس کے اعمال کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ اس کے اعمال کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ سارے اعمال کا دار و مدار ہمارے ایمان پر ہے، ہمارے عقیدے پر ہے۔ اگر عقیدہ سلامت نہ رہا تو آپ کا کوئی عمل آپ کو کام نہیں آ سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر صرف نماز نجات کا ذریعہ ہوتی، اگر صرف نماز کی وجہ سے نجات ملتی تو کیا مدینہ طیبہ کے منافقین مسجد نبوی شریف کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے؟ اللہ اکبر، آج تو ہم کسی عالم اور مفتی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، مدینہ طیبہ کے منافقین تو امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، مگر قرآن مقدس نے صاف اعلان کر دیا کہ وہ حضور کے پیچھے بھی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ان کا ٹھکانہ جہنم میں سب سے نچلے طبقے میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز لانے والے رسول کے وفادار نہیں ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی وفاداری ان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج کیفیت کیا ہے، حالات کیا ہیں؟ جدید دور کے اندر روشن خیالی کے نام پر ایک طرف تو گناہوں نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا، دوسری طرف بدعقیدگی نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا۔ آج ہماری قوم کے جوان کسی کے بھی ساتھ چل پڑتے ہیں، کسی کے بھی ساتھ ہو لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر ہم نے کسی کی گفتگو سنی اور گفتگو اچھی لگ گئی تو ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے، اس کا مکتب فکر کیا ہے، اس کے خیالات کیا ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اچھی طرح یاد رکھنا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ میری امت کی گمراہی کا سب سے زیادہ ڈر مجھے میری امت کے مقرروں سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریروں کے ذریعے سے فتنے بھی پھیلیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں مارکیٹ کے اندر اسلامی اسکالروں کے نام پر غیر سنی کس قدر جو ہے اللہ اکبر ایکٹیو نظر آتے ہیں اور میٹھی میٹھی باتوں کے ذریعے سے سنی جوانوں کو اپنے دام تزویر میں گرفتار کرتے ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھنا، قیامت کے دن مقرر ہوگا نہ مقرر کی خطابت ہوگی، قیامت کے دن تو آمنہ کے لال کی شفاعت ہوگی۔ جو ان کے ساتھ وفا کرے گا نجات اسی کا حصہ ہوگا، جو ان کے ساتھ وفا نہ کرے گا اس کے لیے ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا، چاہے وہ کتنا ہی عمل کر لے۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا
حامیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے عمل کر کے آئیں گے، محنت کر کے آئیں گے، پھر بھی وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آئیے اللہ اکبر، آج جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کے منکر ہے، آج میں آپ کے سامنے کچھ باتیں لے کر عقیدے کے حوالے سے آیا ہوں۔ جو حضور کے فضائل کے منکر ہے، ہم ان کو غیر سنی کہتے ہیں، یعنی وہ سنی نہیں ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کے فضائل کا انکار کرے، اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا ماننا جیسا ماننے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا۔ حضور علیہ السلام کو ایسا ماننا جیسا صحابہ نے مانا، اسی کا نام سنیت ہے، اسی کو سنیت کہتے ہیں۔ اور جو حضور کے فضائل کا انکار کرے اور صحابہ کرام نے جیسا مانا ویسا نہ مانے، وہ کچھ بھی اپنے آپ کو کہلائے، وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھو حضرات صحابہ کرام نے کیسے مانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ آج حضور علیہ السلام کی برابری کا دعویٰ سکھایا جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر الگ الگ انداز سے نکتہ چینی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ رسول جس کو اللہ نے سارے کمالات کا جامع پیدا فرمایا، وہ رسول جس کو اللہ نے ساری خوبیاں عطا فرمائی، وہ رسول جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا، آج اس رسول ہاشمی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات کا انکار کر کے نقص نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حالانکہ صحابہ کا عقیدہ یہ ہے، صحابہ کا نظریہ یہ ہے کہ ساری خوبیاں اللہ نے اپنے حبیب کو دی ہے اور محبوب کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، جیسا کہ جناب حسان بن ثابت کے یہ 4 مصرے بار بار سننی پڑتا ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور بریلی کا تاجدار اس کی ترجمانی کرتا ہے کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، صحابہ نے حضور کو کیسے مانا، آقا کریم کو کیسے مانا، اللہ کے حبیب کو کیسے مانا۔ آج اگر دعوت کا کام کر لیں یا چند رکعتیں نماز پڑھ لیں تو حضور کی برابری کی بات کی جاتی ہے۔ مولوی کرسی پر بیٹھ کے منبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ حضور کی حیثیت تو بس اتنی ہے، اور حضور تو میں کہہ رہا ہوں، بلکہ کہتے ہیں کہ محمد کی حیثیت تو بس اتنی ہے کہ اللہ کا پیغام انہوں نے ہم تک پہنچا دیا، ورنہ رہی بات تو وہ بھی پیدا ہوئے، ہم بھی پیدا ہوئے، اور وہ بھی جوان ہوئے، ہم بھی جوان ہوئے، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، ہم بھی نماز پڑھتے تھے، وہ بھی بازار میں چلتے تھے، ہم بھی بازار میں چلتے تھے، اس لیے بشریت کے اعتبار سے وہ اور ہم برابر برابر ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ کبھی ان کو ڈاکیے کی طرح کہا جاتا ہے، اور یہ چیزیں کہنے کی ہمت نہیں ہوتی تو حضور علیہ السلام کی فضائل و مناقب پر جو روایتیں ہیں ان پر ذوق کا حکم لگا کر کے خود ساختہ طور پر اس کا انکار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر بات نبی کی پیدائش کی ہے کہ پیدا حضور بھی ہوئے، پیدا ہم بھی ہوئے، تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں جس دن نبی پیدا ہوئے اس دن ایک مقصور ستارہ آسمان پہ طلوع ہوا۔ خصائص کبریٰ میں امام سیوطی نے لکھا ہے کہ یہودی چلانے لگے آج آخری نبی کی پیدائش ہو گئی، اس لیے کہ آسمان پر وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے جو روز روز طلوع نہیں ہوتا بلکہ نبی کی ولادت پر طلوع ہوتا ہے۔ تو جناب من کہ آپ کی پیدائش پر بھی کوئی ستارہ طلوع ہوا۔ حضور کی ولادت کے موقع پر سر شام ہی سے حضرت آمنہ کی آنگن میں فرشتوں کا ڈیرا تھا۔ علامہ سعید اعجاز کامٹوی کہتے ہیں دیکھو کون آئے ہیں، آمنہ کی آنگن میں رحمتوں کے سائے ہیں، آمنہ کی آنگن میں ایک اچھے کی خاطر سب سے اچھے کی خاطر اچھے آئے ہیں۔ آمنہ کی آنگن میں پاؤں پاؤں چلتے تھے مصطفیٰ، فرشتوں نے اپنے پر بچھائے ہیں۔ آمنہ کے آنگن میں
حضور کی آمد پہ فرشتے زمین پر آ گئے، حضور کی آمد پر کعبہ جھوما، حضور کی آمد پر والدہ کے گھر کی چھت کھل گئی۔ کیا آپ کی آمد پر بھی ایسا ہوا؟ جب ولادت میں کوئی حضور کے برابر نہیں ہو سکتا تو پھر کس معاملے میں برابری ہو سکتی ہے؟ بلکہ آپ سے عرض کروں کہ اگر انسان اشرف المخلوقات ہے اور وجوہات اپنی جگہ، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حضور انسانوں میں تشریف لائے، اس لیے انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات قرار دیا۔ حضرت بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ تو بات اتنی ہے، اگر ایمان اور عقیدہ بچانا ہے تو حضور کو ایسا مانو جیسا اللہ نے ماننے کا حکم دیا، جیسا صحابہ کرام نے مانا۔ آئیے صحابہ کیسے مانتے تھے؟ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ صحابہ کرام کے مختلف قبیلے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے، مقابلہ ہو رہا ہے، کھیل ہو رہا تھا۔ ہمارے یہاں بھی مختلف کھیل ہوتے ہیں، اور وہاں کھیل یہ ہو رہا تھا کہ ہر قبیلہ تیر چلا کر، تیر اندازی میں جو کون کتنی مہارت رکھتا ہے، اس پر بات ہو رہی تھی۔ سب اپنے اپنے فن کا اظہار کر رہے تھے، تیر چلا چلا کر اللہ اکبر۔ اس میدان میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لاتے ہیں، آمنہ کے لال کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ جب حضور تشریف لائے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام تیر چلاتا دیکھ کر صحابہ کو خوش ہو گئے، فرمایا چلاؤ چلاؤ، تیر چلاؤ، فن کا اظہار کرو، اور میں تو فلاں قبیلے کے ساتھ ہوں۔ اللہ کے حبیب فرماتے میں تو فلاں قبیلے کے ساتھ ہوں، مقابلہ کرو۔ جیسے ہی اللہ کے حبیب نے فرمایا میں تو فلاں قبیلے کے ساتھ ہوں، صحابہ کرام نے اپنے تیروں کو کمان میں رکھ لیا۔ صحابہ نے تیروں کو اپنے کمان میں رکھ لیا۔ آقا نے فرمایا کیوں مقابلہ نہیں کرتے؟ لڑو، مقابلہ کرو، میری خوشی اس میں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، اب ہمارے تیر نہیں چلیں گے، کیونکہ آپ نے کہہ دیا کہ میں فلاں قبیلے کے ساتھ ہوں۔ اب اگر ہم اس سے مقابلہ کرتے ہیں تو وہ مقابلہ اس سے نہیں بلکہ آپ سے مقابلہ ہوگا، اور اس کو ہرا دینا گویا کو آپ کے ہرانے کے برابر ہوگا۔ آپ جس کے ساتھ ہو جائے ہم اس سے بھی مقابلہ کرنے کو ایمان کے خلاف سمجھتے ہیں، اس لیے اب تیر کوئی نہیں چلے گا۔ حضور نے خوش ہو کے کہا اب ان کے ساتھ نہیں، میں تم سب کے ساتھ ہوں۔ کتنی نازک سی بات ہے، کتنی نازک سی بات ہے۔ حضور کہہ دے کہ میں فلاں قبیلے کے ساتھ ہوں تو صحابہ ان سے بھی تیر کا مقابلہ نہیں کرتے۔ یہ صحابہ کا نقطہ نظر تھا، ان کا نظریہ یہ تھا، یہ مسلک صحابہ تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج کیا ہو گیا ہے؟ آج ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم صحابہ کے مسلک سے ہٹتے جا رہے ہیں۔ رسول پاک کی تعظیم، حضور علیہ السلام کا ادب دلوں سے نکلتا جا رہا ہے، اور یہ جتنے بھی 1857 کے بعد یہ فرقہ باطلہ ہمارے درمیان ظاہر کیے گئے ہیں، یہ انہی کی نحوست ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں حالات ٹھیک نہیں ہیں، آج لوگ کہتے ہیں معاملات ایسے ہیں، معاملات ویسے ہیں۔ فرقوں کو ایڈجسٹ کر کے چلو، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے رہو۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضور علیہ السلام نے جب پردہ فرمایا اس وقت کے حالات زیادہ خراب تھے یا آج کے حالات زیادہ خراب ہیں؟ حالات آج کے زیادہ خراب ہیں، یا حضور نے پردہ فرمایا تھا اس وقت کے حالات زیادہ خراب تھے؟ اس وقت کے حالات تو یہ تھے کہ وہ دیہاتی لوگ جنہوں نے غلبہ اسلام کو دیکھ کر کے یوں ہی کلمہ پڑھ لیا تھا، جب سرکار ابد قرار کی آنکھیں بند ہو گئی ان میں سے اکثر لوگ مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ دیا انہوں نے۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا، اور ایک بدبخت
مسلمہ نام کا، اس نے نبوت کا اعلان کیا، لیکن سیدنا صدیق اکبر جو صحابہ کے امام ہے، امام الصحابہ ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اس سے لڑنے کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہوئے۔ کہنے والوں نے کہا کہ اگر آپ لڑیں گے تو مدینہ منورہ تنہا ہو جائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ مجھے یہ تو پسند ہے کہ مدینے والوں کو جنگل کے درندے کھا لیں، حتیٰ کہ مجھے بھی کھا لیں، یہ پسند ہے، لیکن حضور کی عظمت پر کوئی حملہ کرے اور وہ زمین کے اوپر زندہ رہے، یہ ابو بکر کو گوارا نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ہم یہ نہیں کہتے کہ اٹھو، لڑو، لڑاؤ، مارو، پیٹو، یہ نہیں کہتے۔ ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، امن والے لوگ ہیں، صوفیہ کے ماننے والے لوگ ہیں، بس ہمیں اتنا کرنا ہے کہ جس کو دیکھو وہ تعظیم نبی سے ہٹ گیا، ہم اس سے دور ہو جائیں۔ اتنا بھی بہت ہے کہ ہم اس سے دور ہو جائیں۔ دور ہو جانا ہی ہمارے لیے کامیابی کی دلیل ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود فرمایا، ایسے لوگ جو ضروریات دین کے منکر ہو جائیں، اللہ و رسول کی بارگاہ میں بے ادب ہو جائیں، اگر وہ بیمار پڑ جائیں ان کی عیادت کے لیے نہ جانا، وہ مر جائیں ان کا نماز جنازہ نہیں پڑھنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے وہ سلام کرے ان کا جواب نہ دینا۔ ہم نے نہیں کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اب بات رسول پاک کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولویوں کو کیا ہو گیا، یہ مولوی تو نفرتوں کی باتیں کرتے ہیں، یہ مولویوں تو ممبر پہ بیٹھ کے غیبت کرتے ہیں۔ اگر نبی کے غدار کا عیب بیان کرنا غیبت ہے تو سورہ نون والقلم کی ابتدائی آیتوں پر آپ کیا حکم لگائیں گے؟ ایک بدبخت جس کا نام ولید ابن مغیرہ تھا، ولید ابن مغیرہ نے معاذ اللہ رسول پاک کو، اس بدبخت نے گستاخی کر دی۔ اس کے الفاظ کہنے کی ہمت نہیں ہے، لیکن بات سمجھ میں نہیں ہے کہ اس لیے نقل کر رہا ہوں۔ اس نے حضور علیہ السلام کو مجنون، پاگل کہہ دیا۔ ایک جملے میں اس نے حضور کی گستاخی کی، لیکن اللہ اکبر، ولید ابن مغیرہ نے ایک جملے میں رسول پاک کی شان میں بے ادبی کی۔ اللہ نے اس کے جواب میں اس کے 10 عیوب کو بیان فرمائے، اس کے 10 عیوب کو بیان فرمائے، اور جب 10 عیب اس نے اس کے بیان کیے تو اینڈ اس پر کیا کہ آج بھی جہنم میں ولید ابن مغیرہ تڑپتا ہوگا جب سورہ نون والقلم کی تلاوت ہوتی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، پہلے تو کہا وہ چگل خور ہے، وہ تانا دینے والا ہے، وہ فتنے باز ہے، فرمایا کہ وہ ظلم کرنے والا ہے، وہ اس کا حال یہ ہے۔ اس طریقے سے بہت ساری باتیں کہی، ادھر کی ادھر کرنے والا ہے۔ سارے عیب گنانے کے بعد کا حبیب جو تیری شان میں بے ادبی کرے وہ اپنے باپ کا نہیں بلکہ وہ کسی اور کی اولاد ہے، وہ اس کا نطفہ جائز اور حلال نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے، علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں کہ جب ولید ابن مغیرہ نے یہ سنا، چونکہ نو تو وہ جانتا تھا اس کے جو عیوب تھے کہ وہ جھگڑالو ہے، چگل خور ہے، غیبت کرنے والا ہے، تانے دینے والا ہے، یہ سب اس کے عیب وہ خود جانتا تھا۔ اس لیے کہ انسان اپنے عیبوں کو جتنا جانتا ہے اتنا وہ کسی کے عیب کو نہیں جانتا، نہ اس میں خود موجود تھے۔ 10واں وہ تھا، وہ اس کو نہیں پتا تھا، لیکن اس کو بھی معلوم تھا یہ وہ رسول ہے جو کہتے ہیں غلط نہیں کہتے۔ تو اس کو جب بات یہ پتا چلی کہ رسول ہاشمی پر نازل ہونے والا قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ شخص جس نے حضور کی بے ادبی کی ہے وہ اپنے باپ کا نہیں کسی اور کا ہے، تو وہ دوڑا دوڑا گیا، اور جانے کے بعد بوڑھی ماں کو اس نے ایک دھکا دیا، اس کی ماں زمین پر پڑ گئی۔ ماں کے سینے پہ بیٹھ کے کہا، نو تو میں جانتا ہوں، نو تو میں جانتا ہوں، 10واں جو بتایا مجھے نہیں پتا، بول بات کیا ہے؟ اس کی ماں نے کہا، بدبخت، اگر تیرے باپ کا ہوتا تو ماں کے سینے پر یوں کیوں بیٹھتا؟ آپ غور کریں، اور یہ بات بھی آج کے سنی اجتماع میں کہہ دوں، کافر ہونا الگ بات ہے اور گستاخ رسول ہونا الگ بات ہے۔ ہر کافر گستاخ نہیں ہے،
مگر ہر گستاخ کافر و مرتد ہے. یہ بات ہے کافر ہو کر بھی اگر حلالی ہوگا تو کبھی نبی کا گستاخ نہیں ہو سکتا, اور اگر کلمہ پڑھ کے بھی غیر حلالی ہوگا تو کبھی نبی کا وفادار ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ نبی کی وفا وراثت میں نہیں ملتی بلکہ ماؤں کی شرافت کی وجہ سے ملتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت. اس کی ماں نے تصدیق کی کہ واقعی ایسا ہی ہے, اور پھر بعد میں اس کی وضاحت بھی آتی ہے. اس کی ماں نے کہا کہ تیرا باپ نامرد تھا اور بہت مالدار تھا, مجھے ایسا لگا کہ کہیں یوں نہ ہو کہ تیرے باپ کے مرنے کے بعد دولت دوسروں کے قبضے میں چلی جائے, تو میں نے ایک چرواہے سے منہ کالا کیا, اسی سے تو پیدا ہوا ہے, اسی لیے تیرا حال یہ ہے. اب آپ کو پتا چلا نبی کی توہین کا انجام کیا ہے. نبی کی گستاخی ہوئی زبان پر نہیں آتی, نبی کی بے ادبی ہوئی زبان پہ نہیں آتی. جو نکاح میں پیدا ہوگا وہ کبھی نبی کا بے ادب اور گستاخ نہیں ہوگا, چاہے جو ہو. یہ ضابطہ ہے, اصول ہے, یہ آپ دیکھ لیں. ورنہ حضور علیہ السلام نے فرمایا, حدیث پاک ہے کہ قریب قیامت انسان اپنی بیوی جو کہلا رہی ہے اسی سے زنا کرے گا. قیامت کی نشانی ہے, اپنی بیوی کہلانے والی سے زنا کرے گا. یہ کیسے, بیوی سے زنا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نکاح میں تھی, زبان سے کلمہ کفریہ نکل گیا, نکاح ٹوٹ گیا, پھر بھی اسی کے ساتھ رہ رہا ہے نا. شارح بخاری علامہ شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نہیں لکھا کہ جن گانوں میں کفریہ اشعار ہے, جن گانوں میں کفریہ کلمات ہے, اس کو خوشی سے گانے یا پڑھنے والا کافر ہو جاتا ہے. اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے. بولیے کتنے ہیں جو کفریہ کلمات والے گانے نہیں گاتے؟ کتنے ہیں جو کفریہ کلمات والے ڈائیلاگ نہیں بولتے؟ آپ کہیں گے کہ ہمیں اس کا مطلب نہیں پتا. مطلب تمہیں کیوں نہیں پتا؟ تم نے سیکھا کیوں؟ اس لیے کہ جاہل رہ جانا اسلام میں عذر نہیں ہے. آپ نے کیوں نہیں ایمان و کفر کے مسائل سیکھے؟ کمپیوٹر سیکھنے تو گئے, بائک سیکھنے کے لیے وقت نکالا, ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے وقت نکالا, سب چیزیں سیکھی, ایمان اور کفر کا باب کیوں نہیں سیکھا؟ تو آج آپ دیکھ لیں بہت سارے لوگ کلمات کفریہ بک کے بیویوں کے ساتھ رہ رہے ہیں, تو پھر اس کے بعد غیر حلالی بچے پیدا نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ پھر گستاخ بڑھیں گے نہیں تو کیا ہوگا؟ یہ المیہ ہے, اس کی طرف مسلمانوں کو توجہ کرنا چاہیے. ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے, امام اہل سنت اعلی حضرت نے لکھا ہے بستر پہ جاؤ تو سونے سے پہلے تجدید ایمان کر لیا کرو احتیاط کے ساتھ, کہیں ایسا نہ ہو کہ دن بھر میں کوئی کلمہ کفریہ نکل گیا ہو تو تم سو تو کافر ہو کر کے سو. تجدید ایمان کر لیا کرو, پتہ نہیں کون سا جملہ غلط نکل جائے. یہ احتیاط ہمارے علماء کی بزرگوں کی ہے. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی جو بے ادبی کرے اس کے عیب گنانا یہ غیبت نہیں ہے, یہ برائی نہیں ہے. آج یہ بات کہی جاتی ہے مولانا اسلام نے تو کافر کو بھی کافر کہنے سے منع کیا ہے, تم لوگ کیا کافر کافر کہتے ہو؟ ہم کہتے ہیں کون سے اسلام نے منع کیا؟ معاذ اللہ اس کافر کو کافر کہنے سے. جو اسلام محمد الرسول اللہ لے کر کے آئے, جو قرآن محمد الرسول اللہ لے کر آئے, اس میں تو یوں موجود ہے قل یا ایھا الکافرون, اے میرے محبوب کہہ دو اے کافروں. اللہ حبیب کو کہہ رہا ہے کہ کہہ دو, رحمت للعالمین سے کہہ رہا ہے کہہ دو اے کافروں. جب نبی سے کہا جا رہا ہے کہ کافر کو کافر کہو, تو یہ کس نے نکالا کہ کافر کو کافر نہ کہو؟ یہ دراصل یہ اپنی بدکاریوں کو, اپنی گندگی کو, بدعقیدگی کو چھپانے کا ایک ذریعہ بنا رکھا ہے. اور رہی بات, یہ بات بھی آج کے سنی اجتماع میں سن لیں. آپ جو کہتے ہیں نا کہ میٹھی میٹھی باتیں ہونی چاہیے, کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے, اس سے حضور خوش نہیں, اس سے حضور خوش نہیں. جہاں عمل کی کمی ہوگی وہاں عمل کی بات ہوگی, اور جہاں عقیدے پہ حملہ ہو پھر وہاں چپ نہیں رہا جائے گا بلکہ عقیدے کی بات ہوگی.
اور نبی کے گستاخ کی کوئی رعایت نہیں ہوگی. دنیا ہمارے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ دے، ہم نبی کے وفادار ہیں. وفا کی حقیقت یہ ہے کہ جب نبی کی عظمت پہ حملہ ہو تو سنی کو چپ نہیں رہنا چاہیے، بلکہ سنی کو زبان کھول کے بولنا چاہیے. اور جو نہ بولے وہ گونگا شیطان ہے، اس کے منہ میں قیامت کے دن آگ کی لگام ڈالی جائے گی. اور جب حضور کی عظمت پہ حملہ ہو تو پھر حضور کی تائید میں نہ بولنا، یہ حضور کے ساتھ غداری اور بے وفائی ہے. چپ رہنا یہ بے وفائی ہے. آؤ آج کل کہا جاتا ہے نعت پڑھو، نعت پڑھو، حضور کی تعریف بیان کرو. نعت کیا ہے؟ حضور کی جتنی دیر آپ گستاخوں کا رد کریں گے اتنی دیر تک آپ حضور کی تعریف کریں. ہم کہتے ہیں حضور کو جب حضور کی بے ادبی کی جائے، حضور کی عظمت پہ حملہ کیا جائے، پھر حضور کو اپنی تعریف سے زیادہ اس وقت گستاخوں کو جواب دینا پسند آتا ہے. ہم تو عوام کی بات تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو محبوب کی خوشی کی بات کرتے ہیں. آپ کو نعت کی تاریخ پتہ ہے؟ نعت کی تاریخ آپ کو معلوم ہے؟ یوں تو نعت کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی کہ کائنات کی تاریخ پرانی ہے. لیکن امت محمدیہ میں نعت کی جو تاریخ ہے اس کی شروعات یہ ہے کہ جب مکے کے کافروں نے مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں بے ادبی کی، گستاخی کی اشعار کی شکل میں، تو اللہ کے حبیب نے اپنے صحابہ میں سے پوچھا تم میں کون ہے جو میری طرف سے ان بدبختوں کو جواب دے گا؟ کون ہے؟ ایسے نہیں کہ چلو ایک محفل سجا لیتے ہیں، وہ برائی کر رہے تو تم تعریف کر دینا. نہیں، یہ نہیں، بلکہ فرمایا ان کو جواب کون دے گا؟ کون جواب دے گا ان کو؟ ایک صاحب کھڑے ہوئے، حضور میں شعر کہنا جانتا ہوں، میں جواب دوں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ. انہوں نے جواب دینا شروع کیا. آپ کی توجہ سنیو، دھیان ہے آپ کا. گلشن آباد میں شہنشاہ ناسک کے دیار میں بیٹھنے والوں، نعت کی تعریف لوگوں نے بدل دی، نعت کی صنف کو لوگوں نے بدل دیا. اصل نعت مصطفیٰ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اشعار میں جواب دو ان کو. جب وہ صحابی کھڑے ہو کر کے جواب دے رہے تھے، سرکار نے فرمایا تو جواب تو دے رہا ہے لیکن تیرا جواب بڑا نرم ہے، ایسا جواب نہیں چلے گا. کوئی کرارا جواب دینے والا، شدت کے ساتھ جواب دینے والا چاہیے. تو حسان بن ثابت کھڑے ہوئے اور انہوں نے کرارا جواب دیا. حسان جواب دے رہے تھے، حضور خوش ہو کر کہہ رہے تھے اللہم اید الحسان بروح القدس. اللہ حسان میری طرف سے جب تک جواب دیتا رہے تو جبریل کے ذریعے سے اس کی مدد کرتا رہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اب پتہ چلا حسان کو یہ دعا تعریف کے بدلے میں نہیں ملی صرف، بلکہ گستاخوں کو جواب دینے کی وجہ سے. اور نعت میں یہ رنگ اگر آپ کہیں دیکھیں گے تو 14ویں صدی میں امام احمد رضا کے یہاں زیادہ نظر ہے. تعریف بھی کرتے ہیں اور پھر بخیا بھی ادھیڑتے ہیں. سر سوے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا، سر سوے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا. اور فرماتے تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، ہم ہے عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا. یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا. اور کہیں کہتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے. ایک مقام پہ کہتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو. دیکھیں اصل نعت کس دیکھ رہے ہیں، تعریف مکمل ہو رہی ہے. ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے.
اور کہتے ہیں کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، کھلے بندو اس پہ یہ جرتیں، ارے کیا نہیں میں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں۔ یہ ہے نعت کی اصل تعریف، کہ تعریف بھی ہو اور گستاخوں کو جواب بھی ہو۔ لیکن آج بد عقیدوں سے رشتہ داریاں، بد عقیدوں کے ساتھ گھال میل، ہنسی مذاق، گفتگو عام ہوتی جا رہی۔ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگوں نے کہا، اب ذرا دھیان سے سنیں، بات اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں، اللہ کرے آپ اس پر عمل کریں، ہم سب اس پہ عمل کریں۔ جب ہم کسی بد عقیدہ کی تقریر سنتے ہیں غیر سنی کی، لوگ کہتے ہیں مولانا اچھی بات لے لیں گے نا، بری چھوڑ دیں گے، اور بری آپ کیا سمجھ پائیں گے کہ بری کیا ہے؟ اور آپ کون ہیں؟ محدث ہیں آپ، مفتی ہیں آپ، فقیہ ہیں آپ، کیا ہیں آپ اور ہم کیا ہیں؟ آؤ سنو اس فقیہ کی بات، اس محدث کی بات، اس مفتی کی بات جس کو محمد ابن سیرین کہتے ہیں۔ یہ محمد ابن سیرین کون ہے پتہ ہے؟ امام اعظم خواب دیکھتے تھے تو تعبیر پوچھنے ابن سیرین کے پاس جاتے تھے۔ سوچے ذرا، ابن سیرین کوئی معمولی ذات ہے؟ محمد ابن سیرین جس کا اعتماد امام اعظم، جس پہ اعتماد کرے امام اعظم، اور وہ بھی امام اعظم جس کو بچوں نے نہیں، جس کو اللہ کے رسول نے لقب عطا فرمایا، جس کو اللہ اکبر دور تابعین میں لقب دیا گیا امام اعظم کا، امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، نعمان بن ثابت، کہ میں امام اعظم جانتے ہیں 5 لاکھ حدیثیں آپ کو زبانی یاد تھی، 5 لاکھ۔ اور یہ عوامی پروپیگنڈا نہیں ہے، اس کو شافعی محدثین نے لکھا ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں ان کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی، 5 لاکھ میں سے 5 کی نصیحت اپنے بیٹے کو فرمائی تھی۔ سوچئے جس کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہو، وہ امام اعظم ابو حنیفہ، جس نے 100 مرتبہ اللہ کا دیدار خواب میں کیا ہو، وہ امام اعظم ابو حنیفہ، جس نے پہلی مرتبہ فقہ کو مدون کیا ہو، وہ امام اعظم ابو حنیفہ، امت محمدیہ پر جس کا احسان ہو، وہ امام اعظم ابو حنیفہ، جس کے مقلدین میں داتا علی ہجوری جیسے لوگ ہو، غریب نواز جیسے لوگ ہوں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ اللہ اکبر، وہ اعتماد کرتے کس پر؟ امام محمد ابن سیرین پر۔ کتنا علم ہوگا، کتنا تقوی ہوگا، کتنی پرہیزگاری ہوگی۔ محمد ابن سیرین کے پاس کچھ بدعتی لوگ آئے۔ بدعتی، دیکھو بدعت 2 قسم کی ہے، ایک عملی بدعت اور ایک اعتقادی بدعت۔ جو عقیدے کی بدعت ہے معاذ اللہ، وہ تو سیدھا انسان کو لے جائے گی جہنم میں۔ ویسے عملی بدعت کو بھی اسلام نے پسند نہیں کیا ہے۔ جو سنت کو مٹا دے وہ عملی بدعت بھی انسان کو جہنم میں لے جائے گی، کیونکہ جس سے حضور کی سنت مٹ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ میں دونوں بدعتوں سے محفوظ رکھے۔ کچھ بدعتی لوگ آئے اور آنے کے بعد محمد ابن سیرین سے کہا، اے امام کچھ حدیثیں ہم سے سن لیں۔ اور یہ وہ دور تھا جس دور میں حدیث کی لالچ تھی لوگوں کو۔ حدیث سننے کے لیے 1 مہینے کا سفر کرتے تھے۔ اگر یہ بھی پتہ چل جائے نا کہ کسی کے پاس 1 حدیث ہے جو مجھے نہیں معلوم ہے اور ان کو معلوم ہے، 1 حدیث، یہ تو تابعین کا دور ہے۔ دور صحابہ میں حضرات صحابہ کرام نے 1 مہینے کا سفر طے کیا ہے۔ بلکہ اللہ اکبر، حدیث تو حدیث ہے، صرف یہ کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے، اس میں ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ ایسے ہے یا ایسے ہے، تو اس کا کریکشن کرنے کے لیے بھی 1 مہینے کا سفر کیا ہے۔ سوچئے، حدیث نہیں لینے کی بات، یعنی جو علم میں نہیں ہے اس لینے کی لالچ تو اپنی جگہ، صرف کریکشن کرنے کے لیے، درست کروانے کے لیے بھی 1 مہینے کا سفر طے کیا ہے۔ یہ حدیث کے بارے میں ان کا ذوق تھا۔ حدیث کے لیے سمرقند، بخارا، مکہ، مدینہ منورہ پیدل چل کے، گھوڑوں پہ، کھچروں پہ سفر ہوتا تھا۔ سوچو جو چل کر آئے اور کہیں ہم سے حدیث سن لو، تو اس وقت تو اس کی بڑی میزبانی کی جاتی تھی کہ او یہ تو چل کے آ گیا ہے، یہ تو بادل آ گیا برسنے کے لیے، بہت آؤ بھگت ہوتی تھی۔ اس لیے وہ آئے کہا ہم سے حدیث سن لیں۔
امام محمد ابن سیرین نے فرمایا نہیں سننا، میں نے نہیں سننا ہے۔ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تعجب ہوا، جو حدیث کا اتنا دل ڈالا ہو، اتنا حدیث سے محبت کرنے والا ہو، آج کہہ رہے میں نے حدیث نہیں سننا۔ پھر ان لوگوں نے اپنا انداز بدلا اور انہوں نے کہا اچھا حدیث نہیں سنتے، قرآن سن لیں۔ فرمایا تم سے قرآن بھی نہیں سننا۔ یہ امام محمد ابن سیرین ہے، اس کو امام اہل سنت نے جگہ جگہ اپنی کتب میں کوٹ کیا ہے۔ اتنے بڑے امام، حدیث پیش کی گئی تو کہا حدیث نہیں سننا۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، اتنے دلدار اور اتنے بہادر ہو گئے ہم لوگ مذہب کے معاملے میں، بلکہ معاذ اللہ بہادر کیا، اس قدر معاذ اللہ العیاذ باللہ غافل ہو گئے ہیں مذہب کے معاملے میں کہ ہر کسی سے دین اور مذہب لینا چاہتے ہیں۔ جن کو استنجا کے طریقے بھی نہیں پتا، ہم ان سے بھی دین لینا چاہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ نہیں دیکھتے کہ عقیدہ کیا ہے، بس دیکھ لیا گفتگو انٹرنیٹ پہ موجود ہے، بس سننا شروع کر دیا، عقیدہ نہیں دیکھا کہ عقیدہ کیا ہے۔ امام محمد ابن سیرین نے کہا حدیث نہیں سننا تو کہا قرآن سن لیں۔ فرمایا قرآن بھی نہیں، کہا اتنا سن لیں، فرمایا اتنا بھی نہیں، انگلی کے پورے کی طرح، کہا اتنا بھی نہیں سننا، جاؤ تم سے کچھ نہیں سننا۔ وہ چلے گئے۔ شاگرد جو تھے چونکہ آج تیور الگ دیکھا تھا، انداز الگ دیکھا تھا، کہ لگے حضور اگر وہ حدیث میں گڑبڑ کرتے تو ممکن ہے وہ حدیث ہماری نظر میں نہیں ہوتی، ہم کچھ نہیں کر پاتے، لیکن قرآن تو ایسی چیز ہے کہ اگر وہ قرآن پڑھنے میں کچھ گڑبڑ کرتے تو ہم ان کو لقمہ دیتے، درست کرواتے۔ چونکہ وہ بدعتی تھے، آپ بتا رہے ہیں کہ وہ بدعتی تھے، تو آپ حدیث نہیں سنتے، لیکن قرآن سننے میں کیا حرج تھا؟ امام محمد ابن سیرین فرماتے اگر وہ قرآن اچھا پڑھ لیتے تو ان بدعتیوں کی محبت میرے دل میں پیدا ہو جاتی، تو میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب کیا دیتا؟ جو رسول سے بیگانہ ہیں ان کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی تو میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب کیا دیتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جس دل میں نبی کے دشمن کی محبت ہوگی اس دل میں رسول پاک کی محبت ہو نہیں سکتی۔ یہ اصل بات ہے۔ اور ہمارا حال یہ سب کو سنو، سب کو سنو، سب کو لے کر کے چلو۔ بے شک کچھ منزلیں ایسی ہے جہاں سب کو لے کر چلا جا سکتا ہے، لیکن اس کا انتخاب اور اس کی صورتیں علماء بتائیں گے، آپ اور ہم طے نہیں کریں گے۔ لیکن جہاں اسلام نے کہہ دیا کہ کفر الگ ہے، ایمان الگ ہے، ایمان والے ایمان والوں کے ساتھ رہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے پاس بیٹھو مت، ان کی سنو مت، لا یدلونکم ولا یفتنونکم ایاکہم وایاہم، وہ کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دے، تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے، جیسے وہ خود ہیں وہ تمہیں اپنے جیسا نہ بنا لے، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث حضور فرماتے ان کے قریب بھی مت جاؤ، دور رہو ان سے، ان کو اپنے سے دور رکھو، تم ان سے دور رہو۔ دیکھو حضور نے کیا فرمایا، تم ان سے دور رہو اور اپنے سے ان کو دور رکھو۔ کیا مطلب؟ تم مت قریب جاؤ اور جب وہ قریب آ جائیں تو تم ان کے قریب مت رہنا، ان سے دور ہٹ جانا۔ یہ ہے اصل دین کی بنیاد، مسلک اہل سنت کی بنیاد، جس کو آج پہچان کے لیے اس صدی میں مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ یہی تعلیم ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ بے شک محبت ہوگی کن سے؟ جو حضور سے پیار کریں، ورنہ آپ جانتے ہیں دیکھو صحابہ کی طبیعت کیا ہے، صحابہ کرام کا حال کیا ہے۔ آپ نے حضرت مصعب ابن عمیر کا نام سنا ہے؟ حضرت مصعب ابن عمیر، مصعب ابن عمیر کون ہے آپ جانتے ہیں؟ یہ اسلام کے مدینہ منورہ میں پہلے مبلغ ہیں۔ مدینہ منورہ میں ان کو حضور نے مبلغ بنا کر بھیجا کہ تم تبلیغ کرو۔ حضور کے جانے سے پہلے یہ گئے مدینہ شریف میں اور مدینہ منورہ کے سرداروں کو انہوں نے کلمہ پڑھایا ہے۔ یہ مصعب ابن عمیر ہے۔ حضرت مصعب ابن عمیر شہید ہوئے جنگ احد کے اندر،
اور حضور ان کے جنازے پر روئے یہ کہہ کر کہ اس سے زیادہ قیمتی خوشبو کوئی نہیں لگاتا تھا اور قیمتی کپڑے کوئی نہیں پہنتا تھا، مگر اس نے میری محبت میں سب تج دیا تھا۔ جب حضرت صفیہ نے 2 دوپٹے پیش کیے تو ایک جناب حمزہ کے لیے دیا اور جناب مصعب ابن عمیر کے لیے دوسرا دیا۔ یہ مصعب ابن عمیر ہے۔ ایک جنگ کا موقع ہے اور وہ جنگ ہے جنگ بدر۔ مصعب ابن عمیر جنگ بدر میں ہے، اور جنگ بدر آپ جانتے ہیں کیسی جنگ ہے؟ اس کو غزوۃ الکبریٰ بھی کہتے ہیں، بڑا غزوہ۔ اس کو یوم الفرقان بھی کہتے ہیں، فرق کا دن۔ وہ جنگ کیسی تھی؟ تاریخ اسلام میں پشت زمین نے اور چشم فلک نے ایسی جنگ شاید کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ ایک طرف ماموں ہے، دوسری طرف بھانجا، ایک طرف چچا ہے، دوسری طرف بھتیجا، ایک طرف باپ ہے، دوسری طرف بیٹا، ایک طرف سسر ہے، دوسری طرف داماد۔ یہ جنگ ہے۔ کیا جواب دیں گے وہ مولوی جو کہتے ہیں کہ اسلام میٹھی میٹھی بات کرنے کی بات کرتا ہے؟ آپ ذرا بدر کو دیکھ لیں، چچا ہے، بھتیجا ہے، ماموں ہے، بھانجا ہے، بھائی ہے، سسر ہے، داماد ہے۔ اور آپ جان رہے ہیں اس کو بدریوں کے مرتبے کیوں بڑے ہیں؟ بدریوں کا ہر غلطی یا خطا کو کیوں معاف کرنے کا غیر مشروط اعلان کیا گیا ہے؟ صحابہ بدری وہ ہیں جن کی خطائیں غیر مشروط طور پہ معاف کر دی گئی ہے۔ آج کے بعد کچھ بھی کرو تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ صرف بدر والوں کے لیے، کچھ بھی کرو، فرمایا کچھ بھی کرو۔ کیوں؟ آخر اتنا اعتماد اسلام ان پر کیوں کرتا ہے کہ کچھ بھی کرو؟ کیونکہ وہ نبی کے لیے باپ سے لڑے، وہ نبی کے لیے ماموں سے لڑے، وہ نبی کے لیے بھائی سے لڑے۔ فاروق اعظم کی آستین چڑھ گئی کہ حضور اس مجمع میں میرا سگا ماموں کھڑا ہے، مجھے اجازت دے کہ میں اس کو مزہ چکھا کے دنیا کو بتا دوں کہ اب ہمارے رشتے خون کی وجہ سے نہیں، نبی کی نسبت کی وجہ سے طے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ نا، سبحان یہ اللہ۔ صحابہ کا مسلک ہے۔ یہ صحابہ کا مسلک ہے۔ اور اپنا حال یہ کہ کوئی تھوڑا سا چمکار دے، فلیٹ کرائے پہ دے دیں گے تو وہاں نرم ہو جاتے ہیں، تمہاری سفارش کسی سے کر دیں گے تو وہاں نرم ہو جاتے ہیں، تمہیں نوکری دلا دیں گے تو وہاں نرم ہو جاتے ہیں۔ بات حضرت مصعب ابن عمیر کی چل رہی تھی۔ سیدنا مصعب ابن عمیر، بدر کی جنگ ختم ہو چکی ہے۔ بدر میں کم و بیش 70 کافر مارے گئے ہیں، 70 کافر مارے گئے ہیں۔ اور ان 70 کافروں کو مارنے کے بعد 70 کافر کم و بیش ایسے تھے جن کو قیدی بنایا گیا ہے۔ قیدی 70 مر گئے، جہنم رسید ہو گئے، 70 کو قیدی بنایا گیا۔ حضرت مصعب ابن عمیر میدان میں چلتے ہوئے آئے تو کیا دیکھا کہ ان کے بھائی کو صحابہ نے پکڑ لیا اور رسی باندھ رہے ہیں۔ تھوڑا دھیان کرنا، تصور کرنا، بے بڑے بھائی کے سامنے چھوٹے بھائی کو رسی سے باندھا جا رہا ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمان لگتی کہنا، بھائی آخر بھائی ہوتا ہے، بھائی آخر بھائی ہوتا ہے۔ اور بھائی کی اہمیت کبھی کبھی بیٹے سے زیادہ ہوتی ہے، بھائی کی اہمیت کبھی کبھی بیٹے سے زیادہ ہوتی ہے۔ اکبر کی جنگ ہوئی تو اکبر نے جنگ میں جہانگیر کا ساتھ دینے کی بجائے اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ اور جہانگیر نے پوچھا، بابا آپ بیٹے کی بجائے بھائی کا ساتھ دیتے ہیں؟ کہا بیٹا اگر جہانگیر مر گیا تو تیرا باپ ابھی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ دوسری بیویاں کر کے پھر کوئی جہانگیر پیدا کر لوں گا، لیکن میرا باپ دنیا سے چلا گیا ہے، بھائی چلا گیا تو پھر بھائی لاؤں گا کہاں سے؟ اس لیے میں نے بھائی کا ساتھ دیا ہے۔ یہ بھی تاریخ میں آیا ہے کہ بعض مقامات پر جو ہے بھائی کو ترجیح دی گئی ہے۔ ارے دور کیوں جاتے، کربلا ہی کو دیکھ لیں۔ امام حسن مجتبی نے دنیا سے جاتے جاتے خط لکھا۔ شاید اس خط کی اہمیت آپ کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، علماء جانتے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبی کو جب کنی پیس کر کے ہیرے کی پلا دی گئی تو کم و بیش 40 دن تک کے
آپ الٹی کرتے رہے اور آپ کی اتڑیاں کٹ کٹ کے گرتی رہی. جس وقت اتڑیاں کٹ کے گر رہی ہو، اگر دہی کھانے کے بعد الٹی ہو تو کیفیت سر اور دماغ کی کیا ہوتی ہے آپ جانتے ہیں. دہی کی الٹی کی یہ تکلیف ہے، دودھ کی الٹی کی یہ تکلیف ہے. تو جس کی الٹی میں آتے کٹ کے نکلتی ہو اس وقت ان کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا. لیکن اس تکلیف میں امام حسن نے خط لکھا اور خط کا مضمون یہ تھا، میرے بیٹے قاسم اگر تو میری رضا چاہتا ہے تو کربلا میں حسین پر اپنی جان کو قربان کر دینا. سبحان اللہ. بولو بیٹا قربان ہو رہا ہے کہ نہیں بھائی پر؟ یہ بھائی ہوتا ہے. آج کل کے بھائی کی بات اگر بدل گئی ہو تو بدل گئی ہو. آج تو پھلوں سے لذت گئی، پھولوں سے خوشبو گئی اور انسانوں سے محبت گئی. سب چیٹنگ بازیاں چل رہی ہے. اللہ ماشاءاللہ. محبت کہاں ہے؟ اللہ ماشاءاللہ. اسی لیے کسی مفکر سے نے کہا تھا دین کتابوں میں ہے، دیندار قبروں میں ہے، اور اب نمائش ہو رہی ہے. اللہ ماشاءاللہ. زیادہ تر نمائش ہو رہی ہے. دین کہاں ہے؟ باتیں تو دین کی سبھی کرتے ہیں، دین پر عمل کتنے کرتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا قریب قیامت دین کی باتیں کثرت سے ہوگی لیکن اس کو رسم کے طور پہ کیا جائے گا، عمل اس پر نہیں ہوگا. آج وہ وقت آ گیا دین کی باتیں سننے کے لیے ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، عمل کرنے کتنے جمع ہوتے ہیں؟ یہی تو بات ہے. تو مصعب ابن عمیر نے دیکھا ان کے بھائی کو صحابہ رسی سے باندھ رہے تھے، دیکھ کے مسکرانے لگے. فرمایا ذرا کس کے باندھو. کس کو کہنے؟ سگے بھائی کو. کہا ذرا کس کے باندھو کیونکہ اس کی ماں بڑی مالدار ہے. یہ نہیں کہا میری ماں، حالانکہ ماں ان کی بھی تھی، ماں ان کی بھی تھی، لیکن یہ نہیں کہا میری ماں. فرمایا اس کی ماں بڑی مالدار ہے. اس کی ماں کیوں کہا؟ وہ تو صحابی تھے. صرف اس لیے کہا کہ ان کی ماں نبی کی مخالفت کرتی. جس عورت نے نبی کی مخالفت کی مصعب ابن عمیر نے اس کو ماں کہنا بھی گوارا نہیں فرمایا. آپ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ آسان ہے، لیکن غلام بن جانا اتنا آسان نہیں ہے. گستاخ رسول کو داماد بناؤ، گستاخ رسول کو بہو بناؤ، گستاخ رسول کو ادھر پھر پھرا کر کے چوری چپ کے ان سے ہاتھ ملاؤ. آپ سب کو دھوکہ دے سکتے ہیں، کیا رسول ہاشمی کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اللہ کے محبوب کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں؟ نہیں نہیں. تنہائیوں میں بیٹھ کر کے گستاخان رسول کی تقریریں سنو، لا الہ الا اللہ کیا ہو گیا ہے ہمیں، اور پھر یہ کہیں کہ مولانا سب تو اچھی اچھی بات کرتے ہیں. ارے میرے عزیز 9 اچھی بات کی، ایک بات نبی کی بے ادبی کی کہہ دی تو اس نے گویا کہ پہاڑ سے بڑا کام کر دیا. یہ پہاڑ سے بڑی بات ہو گئی کہ اس نے اتنی بدترین بات کہہ دی. اس لیے اگر ایمان بچانا ہے تو غیر سنیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور یہ درس صرف خود نہیں اپنی نسلوں کو دو. مصعب ابن عمیر نے فرمایا کس کے باندھو، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، اور جب اس کو باندھو گے تو فدیے میں جو رقم ملے گی اس سے مسلمانوں کا بھلا ہو جائے گا. یہ صحابی کی سوچ ہے، صحابی کی فکر ہے. اور آخری روایت پڑھ کر اپنی گفتگو کو ختم کر دوں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اخلاق بے شک اخلاق ہے. اخلاق، پہلی بات تو اخلاق کی تعریف کیا ہے، یہ اصل بات. کبھی کبھی ہم لوگ اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی چیز کی ڈیفینیشن کچھ بیان کر کے کچھ چھپا لے جاتے ہیں. اخلاق کی تعریف کیا ہے؟ حلم اور غصہ، حلم اور غصہ، صبر، مسکرانا اور چہرے پر تیور لانا، یہ سب برابر اعتدال پر ہو، اس کو اخلاق کہتے ہیں. جس کو بہت غصہ آتا ہے اس کو بھی اسلام پسند نہیں کرتا، اور جس کو غصہ نہیں آتا اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرتا. ذات کے لیے غصہ کرنا یہ ناپسند ہے، اور مذہب کے لیے غصہ کرنا یہ عبادت ہے. مذہب کی خاطر، اللہ رسول کی رضا کے لیے. دیکھو بات عمل کی نہیں ہے، بات نیت کی ہے. بات نیت کی ہے. اپنے لیے تلوار اٹھائی تو پسند نہ کیا گیا، اور محبوب کے لیے میدان میں آیا تو پھر اللہ رب العزت نے مغفرت کا مژدہ سنا دیا. یہ ہے دین. دین اسے کہتے ہیں. تو
اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ اعتدال پر ساری چیزیں ہوں. کوئی آیا آپ نے پانی دیا اخلاق، مسکرایا پانی دیا اخلاق، کھانا کھلایا اخلاق. ایک شخص فاروق اعظم کے گھر آیا، مسافر تھا، گھر آیا فاروق اعظم کے، اور آنے کے بعد اس نے کہا مسافر ہوں. فاروق اعظم نے کہا دسترخوان لگاؤ، اس لیے کہ حضور کے یاروں سے زیادہ سخی کون ہو سکتا ہے جو خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے تھے. کہا دسترخوان لگاؤ، دسترخوان لگایا. کھاتے کھاتے اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا جس سے حضور کی بے ادبی ہو گئی. کھاتے کھاتے ایک جملہ نکلا جس سے حضور کی بے ادبی ہو گئی. فاروق اعظم نے کہا اس کے آگے سے برتن کھینچو اور اس کو دھکے دے کر کے نکالو. جو نبی کے ساتھ وفا نہ کرے ہم ان کے ساتھ اسی اخلاق سے پیش آتے ہیں. یہ دین ہے، دین اس کا نام ہے. آپ کیا سوچتے ہیں کہ دور بدل جانے سے مسلک بدل جائے گا، مذہب بدل جائے گا، فکر بدل جائے گی؟ نہیں. اللہ کے حبیب نے جو فرمایا، کوئی پسند کرے یا نہ پسند کرے، دین یہی ہے، مذہب یہی ہے، مسلک کی تعلیم یہی. ہاں لیکن اب ایسا بھی نہ ہو کہ کسی نے آپ کو کرانہ دینا بند کر دیا تو آپ اپنی نفسانیت کے لیے اس کو بھی بے ادب قرار دو. یہ الزام بھی غلط ہے. جو واقعی گستاخ ہے ان کے لیے دشمن احمد پہ شدت کیجیے، اور جنہوں نے گستاخی نہیں کی ہے ان پہ الزام لگانا یہ بھی بہت خطرناک بات ہے. پتا چلا کہ ذاتی جھگڑا ہو تو بھی آپ اس کو وہابی کہہ دے تو یہ غلط ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، مسلک اس کی اجازت نہیں دیتا. بلکہ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی الملفوظ میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ایک ایسا بندہ، الملفوظ کی پہلی جلد میں یہ بات ہے، اور ملفوظ میں ملفوظات جمع کرنے والے ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظمین ہیں. آپ ملفوظ شریف یہاں مکتب پہ ہوگی اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں. لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں یہ مشین گن لے کے سب پر برساتے ہیں. یہ کسی نادان کا کام تو ہو سکتا ہے، اعلیٰ حضرت کے صحیح وارث کا یہ کام نہیں ہو سکتا. جو فکر رضا رکھتا اس کا یہ کام، کہ ہم ایک لکڑی سے سب کو نہیں اکالتے. بلکہ امام احمد رضا تکفیر کے معاملے میں جتنے محتاط تھے، اتنی احتیاطیں اور جگہ کم نظر آتی ہے. کسی سے 14 سال تک کے خط و کتابت کر کے سمجھاتے رہے، کسی سے اللہ اکبر یہ کہتے رہے کہ ایک بار ملنے کی مہلت دے دو. یہ امام احمد رضا کی فکر ہے. اور اللہ اکبر حال یہ ہے جب وہ نہیں مانے تو پھر اتنا بڑا مفتی، پانی کے مسئلے میں مفتی، خاک کے مٹی کے مسئلے میں مفتی، گھوڑوں کی نسل کے معاملے میں مفتی، دراہیم کے معاملے میں مفتی، ہر معاملے میں مفتی بننے والا، جب کفر کا فتویٰ دینے کی بات آئی تو اتنا بڑا مفتی جو 108 علوم و فنون کا ماہر تھا، وہ مستفتی بن کر کے علماء عرب کے پاس فتویٰ پوچھتا ہے کہ جنہوں نے نبی کی ایسی بے ادبی کی ان پہ حکم کیا ہے. اور علماء حرمین جواب دیتے ہیں تو امام احمد رضا اس کی تصدیق فرماتے ہیں. اتنی احتیاط کرنے والے کو لوگوں نے بدنام کر دیا کہ وہ تو صرف کافر بناتے تھے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے خلاف غلط پروپیگنڈا کیا گیا ہے، وہ تو بہت نرم دل تھے، انہوں نے تو بہت سمجھایا. الملفوظ کی وہ عبارت پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں. ہمارے علماء موجود ہے کہ اگر غلطی ہو تو وہ یہیں پہ اصلاح کر دیں. اتفاق سے یہاں ممبر پہ ایک ایسی ذات بھی موجود ہے جنہوں نے خطیب مشرق جیسوں کو سنا ہے، مفتی اعظمین رحمت اللہ تعالی علیہ کی صدارت میں مجاہد ملت جیسی ہستیوں کو سنا ہے. انہوں نے بہتوں کو سنا ہے، اگر غلطی کروں تو یہ بھی اصلاح کر دیں گے ہمارے سیاست. الملفوظ کے اندر بات ہے کہ ایک ایسا بندہ مزبذب کے الفاظ ہیں، مزبذب بندہ اعلیٰ حضرت کے یہاں آپ کا کوئی عقیدت مند لے کر آیا تو اعلیٰ حضرت اس کے ساتھ بڑے نرمی سے اور اخلاق سے پیش آئے، بہت نرم پیش آئے امام احمد رضا. اس لیے کہ مومن کی شان ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم دل ہے، نرم دل ہے، نرمی سے پیش آئے. پھر وہ جب چلا گیا، پھر بعد میں لانے والا جو شخص تھا وہ آیا تو امام نے اس سے رپورٹ پوچھی کہ بھئی وہ جو صاحب کو تم لائے تھے جو مزبذب تھے تو اس کا کیا ہوا؟ کہ انہوں نے بتایا ہوگا کہ بہت متاثر ہوئے حضرت آپ کی نرمی سے، بہت وہ متاثر ہوئے. تب امام اہل سنت، اب بتاؤ نرمی کی کس کے ساتھ؟ مزبذب کے ساتھ. بھائیوں مزبذب کے ساتھ ایسی نرمی ہے
تو جو پکے کٹر سنی ہوں گے ان کے ساتھ نرمی کا عالم کیا ہوگا؟ مذبذب کے ساتھ نرمی کی، مذبذب یعنی ڈاؤٹ فل کہہ سکتے ہیں، مذبذب کو ڈاؤٹ فل ہی کہہ سکتے ہیں، مشکوک. آپ اپنی زبان میں اس کو پلپلا کہہ لیں، یہی نا، اور کیا ہے. نرمی کی. جب وہ چلا گیا تو لانے والے سے پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضور وہ بہت متاثر ہوا. اب امام احمد رضا نے جو فرمایا وہ یہ ہے کہ جو مذبذب لوگ ہوں نا تو ان کے ساتھ نرمی ہی کرنا چاہیے. جو فوائد نرمی میں ہے وہ سختی میں نہیں ہے. اور پھر کہا ان کے بڑے بڑوں کے ساتھ بھی پہلے نرمی برتی گئی، جب وہ نہیں مانے تب ان کے ساتھ سختی کی گئی. اب یہ واضح ہو گیا مسلک اعلیٰ حضرت کہ جو لوگ واضح اور بالکل گستاخ و بے ادب ہیں یا ان کے معیدین ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے. تو ان کے ساتھ اتنی سختی ہو، لیکن جو لوگ بے ادب نہ ہو، گستاخ نہ ہو، ان کے معیدین نہ ہو، تائید کرنے والے نہ ہو، صرف ان سے کہیں متاثر ہو گئے ہوں، تو ان کو اپنے قریب لانے کے لیے محنت کرنی چاہیے محبت اور اخلاق کے ساتھ. اس کو مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. جو اس عبارت سے میں سمجھا وہ یہ ہے، اگر میں نے صحیح بیان کیا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو یہ میرے نفس کی بہرا روی ہے. اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں.